وآلہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد بڑے ہی پڑھے لکھے اور دانا قسم کے انسان تشریف فرما ہے، اور ویسے بھی میں نے تقریباً 3-4 جنازے کھائی اٹھاڑ میں دیکھے ہیں۔ ان جیسے جنازے میں کم ہی دیکھتا ہوں کہ ایک بستی، ایک دیہات، ایک قصبے کے اندر اتنا جمع غفیر جنازے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ بقیت السلف محترم حافظ محمد یوسف صاحب کی نماز جنازہ بہت رش تھا، بڑی دنیا تھی۔ پھر نمبردار صاحب ان کے جنازہ میں بھی بڑی دنیا، اور پھر ان کے لگتے جگر کی، حافظ صاحب کے لگتے جگر کی نماز جنازہ میں اتنے اہل علم حضرات، علماء، ٹیچر، پروفیسر صاحبان تشریف لائے۔ میں سوچ رہا تھا، بڑا حیران تھا، کھائی اٹھاڑ میں بڑے بڑے جنازے کس بات کی غمازی کرتے ہیں، کس بات کا اشارہ دیتے ہیں؟ تو جب میں نے پچھلی تاریخ بھائی نثار خان صاحب سے پوچھی اور حافظ یوسف صاحب سے پوچھا کرتا تھا، تو وہ یہ ثابت ہو رہا تھا کہ بڑے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو خاندان ہے، یہ جو فیملی ہے، یہ جو گھرانہ ہے، یہ بڑا اہل علم کا گھرانہ ہے۔ بڑے بڑے شیوخ، اساتذہ، علماء، اتقیاء، اولیاء اللہ اس خاندان میں، اور یہ بھی خوش نصیبی ہے اس خاندان کی کہ برِ صغیر کے مفتی اعظم مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اسی خاندان کے ساتھ، اور پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے، حافظ محمد یوسف صاحب ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے، اور بقیت السلف ولی کامل حضرت حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے۔ بڑے بڑے اہل علم، مفتی اور بڑے بڑے شیوخ اس خاندان سے۔ اسی طرح ہمارے ڈاکٹر محمد الیاس صاحب، یہاں پر حاجی مقبول صاحب تشریف فرما ہے، جن کے پاس پروگرام ہوا کرتے تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، پرتپاک انداز میں استقبال کرتے تھے، اپنے سے چھوٹے کا بھی ادب و احترام کرتے تھے، اپنے سے کم علم جو شخصیات ہیں ان سے بھی محبت بھرے لہجے میں گفتگو فرماتے تھے۔ اور میں تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید کھائی والوں کے لیے وہ مولانا عبدالستار عیدی ہی ثابت ہوتے تھے کہ جب بھی کوئی کسی کام، کسی ضرورت کے مطابق ان سے مشاورت کرتا اور ان سے اچھا مشورہ، اچھی رہنمائی کرتے، غریبوں کے خیر خواہ اور مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنے والے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو ڈاکٹر محمد الیاس صاحب نیکیاں کر گئے، صلہ رحمیاں کر گئے، غرباء مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کر گئے، جس طرح ان کا گاؤں اور اپنے علاقے ہر جگہ دوستوں کے ساتھ تعلق تھا، گھروں کے ساتھ تعلق تھا، ایک رہبر اور رہنما کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی ان نیکیوں کو ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنا، اور جو ان سے بحیثیت بشر ہونے کے، خاکی ہونے کے، میں اور آپ سب گناہ گار ہیں۔ گناہ کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، انسان ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے جسے گناہ نہ ہو۔ لیکن زیادتی اور جرم یہ ہے کہ بندہ بار بار گناہ پہ ڈٹ جائے اور اصرار کرے اور ضد ہو کر گناہ کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔
گناہ ہو جائے آدم علیہ السلام سے ہوا، کون انکار کر سکتا؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، روک دیے گئے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اے میرے آدم علیہ السلام ساری جنت تمہاری ہے، تو اور تیری بیوی کھلا کھاؤ پیو رہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ایک میری حد ہے، میرا حکم ہے، ولا تقربا اس درخت کی طرف نہیں۔ لیکن شیطان نے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے قسمیں اٹھا کر کہا اللہ کی قسم، شیطان بھی اللہ کی قسم اٹھا، اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اے آدم میں تیرا اور تیری بیوی کا بڑا خیر خواہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسی شکل و صورت میں شیطان آتا ہے کہ بندہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس درخت سے اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ جو اس درخت کے قریب گیا کھانا کھا لیا وہ ہمیشہ نورانی بن جائے گا، ہمیشہ جنتی بن جائے گا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمیشہ جنت میں رہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا میں تو چاہتا ہوں، جنت سے بڑھ کر کیا زندگی ہے؟ اس نے کہا پھر اگر آپ پیٹ بھر کے نہیں کھانا تو میرا یہ مشورہ ہے، میں اللہ کی قسم تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، اس کا دانہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بیوی سے بھی مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، یہ بڑے بزرگ کی حیثیت سے آیا ہے اور بڑا رنگ ڈھنگ ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، خیر دانہ چک بیٹھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فبدت لہما سوآتہما فتفقا علیہما من ورق الجنہ، ادھر سے کوتاہی ہوتی گئی، جنت کی نعمتیں چھن گئی، جنت کا لباس بھی چھن گیا۔ پھر شرم کے مارے درخت کے پتوں کو انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ چمٹایا، کیونکہ انسان کے اندر فطری طور پر شرم و حیا ہے، جس میں شرم و حیا نہیں وہ انسان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا الحیاء من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، جس میں شرم نہیں وہ سمجھو بے ایمان ہے، ایمان ختم ہے۔ تو شرم کے مارے انہوں نے پتے لگا لیے اپنے جسم پر، اور پھر اللہ اللہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے یا اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر یا اللہ تو نے معافی نہ دی بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا، اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا معافی تو میں نے دے دی ہے، لیکن اب یہاں نہیں رہو گے، زمین پہ جاؤ، وقت گزارو، کھاؤ پیو، زمین میں تمہارے لیے نعمتیں ہوں گی، دوبارہ جب آؤ گے تو کچھ کر کے آؤ گے، تو پھر تمہیں دوبارہ جنت کا داخلہ ملے گا، یہ کچھ کر کے آؤ گے، ایک دفعہ آنا پڑا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کریم کی یہ مثال دے کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کی اگر بشری تقاضے کے مطابق کمی کوتاہی ہے، الہ العالمین تو معاف کرنے والا ہے، انہیں معاف فرما دے، اور تو معافی تجھے جچتی ہے، بندہ نہیں کسی کو معاف کرتا، تو آپ کہتا ہے میرے بندے آ میری طرف چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا، تو میری طرف ایک قدم آ، میں 100 قدم تیری طرف آؤں گا، تو مجھے ایک دفعہ کہہ تو صحیح یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور میرے بندے میں تو معافی دینے کے لیے تیار کھڑا ہوں، میں تو ایک گناہ کہتا ہے سچی توبہ کر، میں تیرے گناہ بھی معاف کروں اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں۔ اس لیے گناہ جو ہے یہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کا بیٹا بن کے رہو، انہوں نے فوراً معافی مانگی، ابھی ضمیر پر بھی نہیں آئے، اسی جگہ پہ انہوں نے معافی مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر شیطان جو ہے نا مردود قسم کا ہو سکتا ہے، اگر شیطان بھی اس وقت جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس وقت
وقت شیطان بھی معافی مانگ لیتا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ ایک جرم کیا، ایک کہنے لگا میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ میری شان زیادہ ہے، آدم کی شان تھوڑی ہے۔ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ مٹی زمین پہ دبتی ہے، آگ کے شعلے اوپر بلند ہوتے ہیں، آگ کے فائدے زیادہ ہیں، مٹی کے فائدے تھوڑے ہیں۔ حالانکہ سراسر اس کی بات غلط تھی، مٹی کے فائدے زیادہ ہیں، آگ کے فائدے تھوڑے ہیں۔ خیر اصرار کیا، ڈٹ گیا، ضد کی، معافی نہ مانگی، اور پھر وہ قیامت تک کے لیے مردود، بلکہ اس کے پیچھے لگنے والے سارے مردود، اور آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہمارے بھائی الیاس سے بشری تقاضے کے مطابق کمیاں کوتاہی ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی خوبیاں بیان کیا کرو، اس کی کوتاہیاں بیان نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان سمجھ کر کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی مسلمان جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی کوئی برائی اگر ہو بھی تو اس کو چھپا لینا چاہیے اور اچھائی بیان کرنی چاہیے۔ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہمارے عیبوں پر اللہ پردہ ڈال دے تو ہم بھی کسی کے عیبوں کو نہ ٹٹولیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری آ چکی ہے، جہاں پر دو چار مسجد ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، اسپتال ہو، ڈاکٹر صاحبان ہو، مریض ہو، جہاں دو چار دیکھے کٹھے ہیں، ڈاکٹر کہیں گے یہ مریض بے وقوف اور غلط ہے، اور مریض کہیں گے ڈاکٹر غلط ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کی میں حدیث پیش کرتا ہوں، لا يدخل الجنت قطات، جو چغل خور ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے۔ اس لیے میرے بھائی آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں اس حدیث پر عمل کریں، کسی کی برائی سنیں خاموش ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آخری بات کہہ کے میں دعا کراتا ہوں کیونکہ کچھ دوست احباب ہو سکتا ہے گرمی محسوس ہو رہی ہو، اس لیے میں آخری حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جو ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور فرمایا جب کسی مجلس میں بیٹھنا ہے اس کی اچھائی بیان کرنی ہے، اس کی خوبیاں بیان کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر ایسے حضرات اللہ اکبر، جیسا کہ مشہور حدیث ہے ایک قبرستان سے گزرے اور اللہ کی وحی آئی کہ ان دو قبر والوں کو عذاب وما يعذبان من کبیر، کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہے، چیزیں چھوٹی تھیں، اگر اس پہ عمل کر لیتے تو بچ سکتے تھے۔ ایک ناپاکی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ یمشی بن نمیمہ، وہ جہاں بیٹھتا لوگوں کی چغلی کرتا، لوگوں کی غیبت کرتا، لوگوں کی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ آ رہی ہے، ابھی منہ سے نہیں بولا، اشارہ کیا، اس کا مطلب تھا جس کا جسم تھوڑا سا موٹاپے میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے یا کہی نہیں، اشارہ کیا ہے کسی مسلمان کے بارے میں، تیری یہ بات اور یہ سوچ اگر سمندر کے اندر ڈال دی جائے وہ میٹھا ہو تو وہ کڑوا ہو۔ تو نے جو سوچا ہے اتنی سوچ کسی مسلمان کے بارے میں بری سوچ نہ رکھے، اچھی سوچ رکھے، اور اچھی سوچ پر اللہ تعالیٰ
تمہارے گناہ معاف فرما دے، اس کے بھی گناہ معاف، تمہارے بھی گناہ معاف۔ تو میں آخری ایک حدیث پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک میرے ذہن سے وہ حدیث نکل گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مومن ہے اس کو فوری طور پر 3 انعام قبر میں ملتے ہیں۔ پہلا انعام افرشوا لہ من الجنہ، اللہ فرماتے یہ نمازی توحید پرست نیک لوگوں کی راہ پہ چلنے والا میرا مومن آ رہا ہے، اس کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا۔ دوسرا انعام مومن پہ یہ ہوتا ہے وَوَسِّعْ لَهُ فِي قَبْرِي، میرے بندے کے لیے قبر کو کمیں وسیع ہو جا، جہاں تک میرے بندے کی نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جا۔ تیسرا انعام جو مومن کو فوری طور پر قبر میں ملتا ہے وہ یہ ہے وَافْتَحُوا لَهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ، میرے بندے کے لیے جنت کی طرف سے ایک روشن دان، ایک کھڑکی کھول دی جائے، تاکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی میرے بندے کو قبر میں جنت کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ قبر میں جنت کی نعمتیں قبر میں، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو اس لیے میرے جی دوستو اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، اچھے لوگوں سے تعلق رکھو، اچھے لوگوں سے صلہ رحمی کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، بری صحبت سے بچو۔ اور سب سے بری صحبت اس دور میں، پہلے تو لوگ کہتے تھے فلانا چور ہے اس کے ساتھ نہ جایا کرو، بیٹا فلاں ڈاکو ہے، فلاں بدکار ہے، آج وہ چیزیں نہیں رہ گئی۔ آج سب سے بری صحبت موبائل کی، سب سے بری صحبت یہ موبائل کی صحبت۔ میرے پاس بھی موبائل ہے، موبائل جو ہے اس کا استعمال صحیح کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال صحیح کروائیں۔ مجبوری ہے موبائل، لیکن اس کے غلط استعمال سے بچیں، نہایت نقصان دہ، نہایت نقصان دہ۔ اور عالمی مجلس نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ موبائل جو ہے جسمانی لحاظ سے بھی بڑا نقصان دہ ہے اور روحانی لحاظ سے بھی بڑا نقصان دہ۔ اس کا جائز استعمال کریں، تھوڑا استعمال کریں، مناسب استعمال کریں۔ اس میں جو فحاشی بیانی ہے یہ بہت نقصان دہ ہے ہمارے بچوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب جو نیکیاں کر گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہو گئی بشری تقاضے کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور آپ سب کو، ان کے خاندان، ان کے گھرانے اور ان کی فیملی سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ خطایا بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم ابدل لہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ڈاکٹر محمد الیاس کی بخشش فرما، اللہ اس کے بچوں کو عزیز و
قارئ کو، فیملی کو، خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ اس بستی کو نیکیوں کی بستی بنا دے، صلہ رحمی کی بستی بنا دے۔ اللہ جس کے دل میں کوئی سازش ہے گناہ کا ارتکاب کرنے کی سوچ، اللہ ختم فرما دے۔ الہ العالمین اس بستی کو حافظوں کی بستی بنا دے، قاریوں کی بستی بنا دے، علماء کی بستی بنا دے۔ یا اللہ جو بزرگ دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جو ان کے عزیز و قارب تعزیت کے لیے اور ان کے ساتھ انہیں حوصلہ دینے کے لیے مولا کریم آج تسلی دینے کے لیے آئے ہیں، الہ العالمین ان کا آنا قدم قدم قبول فرما لے اور ان کا ملنا انہیں قبول فرما لے، اور ان عزیز و قارب کا مہمانوں کو کھانا کھلانا مولا کریم قبول فرما لے، مولا کریم قبول فرما لے۔ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی معاف فرما دے، ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، ہمارے گھروں میں قرآن کی سورۃ یاسین کی، الرحمن کی واقعہ کی آوازیں آئیں۔ اللہ پھر سے ہمارے معاشرے کو مولا کریم صراط مستقیم پہ چلا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم